من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: وَمَثَلُ الَّذِينَ، اور ان لوگوں کی مثال جو خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مالوں کو ابتغاء مرضات اللہ اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے وتثبیتا من انفسہم اور اپنے نفسوں کو ثابت قدم رکھنے کے لیے کمثل جنت باغ کی طرح ہے بربوۃ جو اونچے ٹیلے پر ہو اصابہا وابل اس باغ کے اوپر بارش آئے فآتت اکلہا ضعفین تو پھر وہ باغ اپنا دگنا پھل لائے فإن لم یصبھا وابل اور اگر اس کے اوپر بارش نہ بھی آئے تیز فطل تھوڑی سی جو ہے وہ اوس پڑ جائے واللہ بما تعملون بصیر اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والے ہیں۔ ایود احدکم کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے ان تکون لہ جنت من نخیل وعناب کہ اس کا باغ ہو کھجوروں کا اور انگوروں کا تجری من تحت الانہار اور اس کے سامنے سے نہر بہتی ہو لہو فیہا من کل الثمرات اور اس باغ کے اندر ہر طرح کے پھل ہوں واصابہ الکبر اور باغ کا مالک بوڑھا ہو جائے وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء اور اس کی اولاد چھوٹی کمزور ہو فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ اور پھر اس باغ پر ایک بگولا آئے فیہ نار جس بگولے کے اندر آگ ہو فاحترقت وہ آگ اس باغ کو جلا دے کذالک یبین اللہ لکم الآیات اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں تمہارے لیے نشانیاں لعلکم تتفکرون تاکہ تم غور و فکر کرو۔ تو بھئی اللہ تعالیٰ نے پیچھے صدقے کے قبول ہونے کے لیے اور اس کے ثواب کے لیے 3 شرطیں بیان کی تھیں۔ ایک تو صدقے کے بعد تکلیف نہیں دینی جس کو دیا ہے، دوسرا جس کو صدقہ کیا ہے اس کے اوپر احسان نہیں جتلانا، اور تیسرا یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا ہے، ریاکاری نہیں کرنی۔ اب اللہ تعالیٰ مثال کے ذریعے سے ہی اس کا دوسرا رخ سمجھانا چاہتے ہیں کہ جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کتنا اجر اور کتنا ثواب اور کتنا بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ اور اپنے نفسوں کو ثابت قدم رکھنے کے لیے، کیا مطلب کہ دوسرا ان کا مقصد مال خرچ کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ ہماری اصلاح ہو جائے، ٹھیک ہے جی، کہ ہمارے اندر سے بخل جو ہے وہ کنجوسی وہ ختم ہو جائے، ہمارے اندر جو ہے وہ سخاوت آ جائے، ٹھیک ہے جی، تو اپنے نفسوں کو وہ ثابت قدم قابو رکھتے ہیں۔ فرمایا ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک باغ ہو اونچی جگہ پر ہو اور باغ کے اوپر تیز بارش آ جائے، تو جب باغ کے اوپر بارش آئے بھائی تو باغ جو ہے وہ پھل زیادہ دیتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور فآتت اکلہا ضعفین تو وہ پھل بھی دگنا دے۔ تو جس آدمی کے دل کے اندر اللہ کی رضا حاصل کرنا ہوگا، جس آدمی کے دل کے اندر اللہ کی خوشنودی ہوگی، اللہ کو خوش کرنا جس کا مقصد ہوگا، تو گویا کہ اس جیسے باغ کے اوپر پھل آئے اور باغ کے اوپر بارش آئے تو ڈبل پھل آتا ہے، تو اسی طرح اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنے والے کے لیے ڈبل فائدہ ہوتا ہے۔ ایک تو ثواب اور اجر ملے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی خود اپنی اصلاح ہوگی، خود اس کی ذات کو جو ہے وہ فائدہ ہوگا۔ اور فرمایا اگر بارش نہ آئے وابل فطل تھوڑی بہت جو ہے وہ اوس پڑ جائے تو اس سے بھی باغ جو ہے وہ صحیح رہتا ہے، نقصان نہیں ہوتا۔ اس لیے اگر اللہ کی رضا کے لیے ریاکاری کے طور پر نہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے
تھوڑا بہت بھی مال خرچ کیا تو اللہ تعالیٰ پھر بھی اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور باقی یہ بات ہے بھائی کہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ کس آدمی کو اپنے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ پسند ہے، یعنی اپنے مال سے بھی زیادہ اس کو حفاظت یا زیادہ دیکھ بھال جو ہے اپنے وارث کی کرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو صحابہ نے فرمایا کہ ہر آدمی اپنے مال کو زیادہ پسند کرتا ہے، کہ اولاد ہو بھی جائے پھر بھی آدمی کو اپنے مال سے محبت ہوتی ہے، اپنے مال جو ہے سنبھال کر رکھتا ہے۔ فرمایا کہ ہاں، عقل مند آدمی اپنے ہی مال سے محبت کرتا ہے، اپنے ہی مال کو سنبھالتا ہے، اور اپنا مال وہ ہے جو اللہ کے راستے کے اندر خرچ کر دیا جائے۔ جو اللہ کے راستے کے اندر خرچ نہیں کیا جاتا وہ اپنا مال نہیں ہے، وہ دوسروں کے لیے ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے اس کو دیکھنے والے ہیں۔ اس کے بعد بھئی جو آدمی ریاکاری کے طور پر مال خرچ کرتا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک مثال کے ذریعے سے سمجھایا ہے۔ فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی یہ بات پسند کرتا ہے کہ ایک آدمی کا باغ ہو، کھجوروں کا بھی باغ ہو، انگوروں کا بھی باغ ہو، اور پھر باغ کے اندر نہر بھی جاری ہو، یعنی اس کو پانی بھی جو ہے بر وقت لگتا ہو، اور اس کے اندر پھل بھی آتا ہو، یہ نہیں ہے کہ وہ پھل جو ہے وہ اس کے درخت خشک ہوئے پڑے ہوں، اور پھر اس کے بعد یہ مالک جو ہے وہ بوڑھا ہو جائے اور اولاد اس کی چھوٹی چھوٹی ہو۔ یہ دیکھیں کہ ریاکاری کے طور پر مال خرچ کرنے کا کس طرح اللہ تعالیٰ مثال کے ذریعے سمجھا رہے ہیں کہ ایک آدمی بوڑھا ہو جائے اور اس کی اولاد چھوٹی ہو، اور پھر اس کا باغ کے اوپر جب ایک آفت آئے، آگ آئے اور آ کر جو اس باغ کو جلا کر رکھ دے، بتاؤ اب اس بوڑھے کو اس باغ کا کوئی فائدہ ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ بوڑھا ہو، یہ بھی نہیں کہا کہ جوان ہو، کیونکہ اگر جوان ہوگا تو دوبارہ لگا سکے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ اور آگے کہا کہ اولاد بھی اس کی چھوٹی چھوٹی ہو، کمزور اولاد ہو، اگر خود بوڑھا ہے اولاد جوان ہے پھر بھی جو ہے اس کو فکر نہیں ہوتی، چلو میرا گزارا ہو گیا، اولاد جو ہے وہ جوان ہے، یہ دوبارہ باغ لگا دے گی، دوبارہ ہمارا سسٹم جو چلتا رہے گا۔ تو یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے ختم کر دی۔ تو اسی طرح بھائی جو آدمی ریاکاری کے طور پر خرچ کرے گا، ٹھیک ہے نا، دکھلاوے کے لیے کہ لوگ کہیں کہ واہ 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 بلے بلے بھائی بڑا جو ہے وہ دیگے چاڑ دیے چودھری صاحب نے، بڑا جو ہے وہ لوگوں کو کھلا دیا ہے، ٹھیک ہے نا جی، برادری والے بڑی تعریفیں کرتے پھر رہے ہیں، تو پھر جب قیامت کا دن ہوگا باپ بیٹا چھوڑ جائے گا، ٹھیک ہے نا جی، بیٹا باپ کو چھوڑ جائے گا، بیوی چھوڑ جائے گی، ایک نیکی کے لیے دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا، تو وہاں پر کتنی بڑی پریشانی ہوگی۔ تو یہ جو اس نے مال ریاکاری کے طور پر خرچ کیا ہوا تھا یہ مال بھی اس کے کام نہیں آئے گا۔ جیسے یہ بوڑھے کو کوئی سنبھال نہیں سکا، بوڑھا جو ہے اپنے باغ کی حفاظت نہیں کر سکا، تو اسی طرح یہ آدمی بھی جو ریاکاری کے طور پر مال خرچ کر رہا ہے اس کو بھی جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے بھائی کوشش کیا کریں دیتے وقت اللہ کو جو ہے وہ خوش کرنے کے لیے کہ میرا اللہ اس سے راضی ہو جائے، بس کسی اور کو خوش کرنے کا چکر نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ہم نیک لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کھلاتے پلاتے ہیں کہ بھئی یہ جو ہے وہ نمازی ہے یا اللہ کے راستے کے اندر نکلا ہو، ان نیک لوگوں کو بھی جو خوش کرنا ہے یہ بھی حقیقت میں اللہ ہی کو خوش کرنے کے لیے ہے۔ باقی ذہن کے اندر یہ بات نہ ہو کہ یہ لوگ کہیں کہ بھئی بڑا آپ نے کیا ہے، لوگوں سے واہ واہ لینا مقصود نہ ہو، صرف اللہ کے ہاں کہ اللہ میرے مال کو قبول فرما لے۔ اور فرمایا کہ فَأَصَابَ عِصَارٌ فِي نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ، اس طرح اللہ تعالیٰ احکام کو بیان کرتے ہیں تمہارے لیے، لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، تاکہ تم غور و فکر کرو، ٹھیک ہے نا جی، تاکہ تم دیکھو ان مثالوں کے اندر غور و فکر کرو کہ بھئی یہ مثالیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سمجھانے کے لیے دی ہیں ان سب کا مقصد یہی ہے کہ ہمارا جو ہے عمل خالص اللہ کے لیے ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اخلص فی دینک، کہ اپنے دین کے اندر مخلص ہو جا، جو کام بھی کرنا ہے، اذان دینی ہے، نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھانی ہے، قرآن پاک پڑھنا ہے اللہ کی رضا کے لیے، ٹھیک ہے نا جی، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تیرے تھوڑے عمل سے بھی راضی ہو جائے گا، اللہ تیرے تھوڑے عمل کو بھی جو ہے وہ کافی کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر اخلاص پیدا فرمائے۔